الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت وقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگوں، پیارے بھائیوں، میرا اور آپ کا خالق اللہ سبحانہ و تعالی ہے. وہ قادر مطلق ہیں. کسی بھی چیز کے کرنے کے لیے اللہ رب العزت نہ کسی سبب کا محتاج ہے، نہ کسی مٹیریل کے محتاج. یہ ہمارا ایمان ہے اور ہونا چاہیے. اللہ رب العزت کی قدرت کو ماننا یہ ضروری ہے، اس لیے کہ جس کے پاس قدرت نہیں وہ معبود نہیں بن سکتا. جو کمزور ہے وہ کبھی خدا نہیں ہو سکتا، معبود نہیں ہو سکتا. آج پوری دنیا کے اندر جو کچھ بھی غلط ہو رہا ہے، چاہے انڈیویجل طور پر ہو، چاہے خاندان کے لحاظ سے ہو، یا ملک کے لحاظ سے ہو، یا پوری دنیا کے لحاظ سے ہو، یہ غلط ہو رہا ہے. اس غلط ہونے کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو قادر نہیں مان رہے ہیں. ایک آدمی اپنے گھر کے 4 سدسیوں کو، 4 افراد کو قتل کر ڈالتا ہے اور پھر اپنے آپ کو بھی قتل کر ڈالتا ہے. اس کا کیا مطلب؟ وہ حکومت کو تو قدرت والا سمجھ رہا ہے، حکومت کے اندر تو قدرت سمجھ رہا ہے، لیکن اللہ کی قدرت کو وہ نہیں مان رہا، اس لیے کہ وہ ایمان والا نہیں. وہ یوں سوچتا ہے کہ اگر ان 4 کو ماننے کے بعد میں زندہ رہوں گا تو حکومت مجھے نہیں چھوڑے. اس کے دل میں یہ نہیں ہے کہ میں یہ غلط کر کے جاؤں گا تو میرا پیدا کرنے والا مجھ سے پوچھے گا کہ تم نے کیوں کیا تھا اور اس کی مجھے سزا بھگتنی پڑے. خودکشی کرنے والا وہ یوں سوچتا ہے کہ چھوٹ جاؤں گا یہاں سے. وہ یہ نہیں سوچتا کہ میرا رب کتنا قادر ہے کہ قبر کے اندر جانے کے بعد ساری کاروائیاں شروع ہو جائے. قرآن مجید نے میرے عزیزوں مختلف واقعات بیان کی. کیوں واقعات بیان کیے؟
تاکہ ہم اللہ کی قدرت کو سمجھیں، اللہ کے پاور کو مانیں۔ اگر اللہ کے پاور کو نہیں مانیں گے میرے بھائیوں، ایمان نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں ایک صفت قدرت ہے، قدرت۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ آج دنیا کے اندر کورونا کی بیماری کی وجہ سے جو ایک قسم کی دہشت تاری ہے لوگوں کے اندر اور ایک قسم کا خوف چھایا ہوا ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت کی قدرت کے بارے میں ہمارا یقین کمزور ہے۔ ہونا تو وہی ہے جو اس نے لکھا ہے۔ صحیح حدیث کے اندر الجامع الصغیر میں لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے ساری چیزوں کی تقدیر کو 50,000 سال پہلے اس دنیا کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے لکھ دیا۔ اس لیے ہمیں تو اس ذات کے اوپر یقین رکھنا چاہیے اور اس کو قادر مطلق سمجھنا چاہیے جو ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ایسے ایسے واقعات دکھائے جن واقعات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت انسان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ریزے ریزے کر کے دنیا میں بکھیر دیے جائیں، اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ اس کو دنیا میں اس کو پیدا کرے اور اس کو جمع کر کے کھڑا کرے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ وَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو اپنے گھروں سے نکل گئے تھے، حالانکہ وہ ہزار تھی، کئی ہزار تھی، اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ تم مر جاؤ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ فضل والے ہیں لیکن لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ دوسرے سپارے کے اندر آخر میں یہ آیت کریمہ ہے۔ بنی اسرائیل کی ایک بستی تھی جس بستی کے نام کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ اس بستی کا نام کیا تھا۔ بعض حضرات نے کہا کہ واسط کے قریب یہ جگہ تھی، بعض لوگوں نے اور نام لیا۔ اس جگہ میں ایک مرتبہ یہ آیا، پلیگ کی بیماری آئی، طاعون کی بیماری آئی۔ اور اس طاعون کی بیماری کی وجہ سے، بلکہ اس بستی کا نام زاوردان تھا، زاوردان 4,000 کی بستی تھی یا 10,000 کی۔ اس جگہ جب طاعون کی بیماری آئی تو وہاں کے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہم ملک کی شہر کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ ہم نکلے وہاں سے۔ اللہ رب العزت نے وہاں وادی کے ویلی کے ایک کنارے کے اوپر ایک فرشتے کو بھیجا اور دوسرے کنارے پہ دوسرے فرشتے کو بھیجا۔ ان دونوں فرشتوں نے، وادی بہت کشادہ تھی، اس ویلی کشادہ ویلی کے اندر یہ لوگ نکل گئے اور اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ
ان فرشتوں نے وہاں جا کے زور سے آواز لگائی. اس آواز کے اندر سارے کے سارے بھاگے ہوئے لوگ مر گئے. مرنے کے بعد اتنے سارے 4,000 یا 10,000 آدمیوں کے دفنانے کا انتظام کرنا یہ بھاری تھا. لوگوں نے کیا کیا؟ جو بچے پھوٹے تھے انہوں نے اس ایریے کو بند کر دیا. کچھ دنوں کے بعد یہ باڈی سڑنے لگی اور سڑنے کے بعد ان کے بدن سے گوشت گل گیا، سب ہڈیاں رہ گئی. حضرت حزقیل علیہ السلام بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام کی اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد تیسرے نمبر کے ان کے نائب تھے. حضرت یوشع بن نون نبی بنائے گئے. یوشع بن نون کے بعد کالب بن یوحنا یا کالب نام کے آدمی کو بنایا گیا اور تیسرے نمبر پہ حضرت حزقیل علیہ السلام کو بنایا گیا. وہاں سے حضرت حزقیل علیہ السلام تشریف لے گئے. دیکھا کہ ہڈیاں سڑی گلی ہڈیاں ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی آپ چاہو تو میں ان لوگوں کو زندہ کر دوں. کہا کہ ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حضرت حزقیل علیہ السلام کو کہ آپ ان ہڈیوں کو جھکاؤ. اس طرح سے ایتھا العظام البالیہ ان اللہ یأمرکم ان تجتمعوا، اے ہڈیوں خدا تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم جمع ہو جاؤ. اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم جمع ہونا شروع ہو جاؤ. ہڈیاں جمع ہونا شروع ہو گئی. جس کی جو باڈی تھی اس کی باڈی کے اندر وہ ہڈیاں جڑنے لگی. جب ہڈیاں جڑ گئی تو اب گوشت کی ضرورت تھی. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کو آواز دو کہ ان اللہ ایتھا العظام ان اللہ یأمر ان تتقی لحما وعصبا وجلدا. یہ ہڈیوں اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم گوشت کو اپنے اوپر چڑھا لو، اپنے پٹھے کو بنا لو اور چمڑی کو بھی لگا لو. اللہ کا حکم ہے. اللہ کے نبی حضرت حزقیل علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ جو گوشت تھا ان کا وہ چڑھنے لگا پوری باڈی کے اوپر. گوشت اور ہڈی تو تیار، ڈھانچہ تیار ہے، لیکن روح ابھی نہیں. روح کے بغیر تو انسان بیکار ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ یہ پکارو ایتھا الارواح ان اللہ یأمرک ان ترجع کل روح الی الجسد الذی کانت تعمره. اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے یہ روحو کہ اپنے اپنی باڈی میں چلی جاؤ. جہاں تم پہلے تھی وہیں پہ دوبارہ چلی جاؤ. پہلے جن جسموں کو تم نے آباد کر کے رکھا تھا دوبارہ ان جسموں میں گھس جاؤ. اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان میں روحیں بھی آ گئی اور اس کے بعد کچھ مدت وہ زندہ بھی رہے. دیکھیے میرے عزیزوں، اللہ رب العزت نے واقعہ قرآن مجید میں بیان کیا ہے. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ. اے نبی جی آپ نے نہیں دیکھا؟ نبی کو خطاب ہے، پوری امت مراد. اور دیکھنے کے مراد ان آنکھوں سے دیکھنا نہیں، علم میں آنا. اس لیے کہ یہ تو بنی اسرائیل کے زمانے کی بات ہے. موسیٰ علیہ السلام کے بعد کچھ ہی عرصے کی بات، اس میں تو حضور نہیں تھے. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ. کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو اپنے گھروں سے نکل گئے موت کے ڈر سے؟
حالانکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، نکل گئے، اس لیے کہ پیٹ کی بیماری سے بچنا تھا۔ فقال لهم الله موتوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مر جاؤ۔ دیکھا اسباب کی ضرورت نہیں ہے اللہ کو، اللہ تعالیٰ چاہے تو ایسے بھی وہ نکلوا سکتا ہے۔ حکم دیا گیا کہ مر جاؤ، 4000 یا 10,000 جتنے آدمی تھے سب وہیں کے مر گئے۔ ثم احیاهم، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ ان کی جتنی عمر باقی تھی اللہ تعالیٰ نے رکھی تھی وہ پوری کی بات میں کرتی۔ کہنے کا حاصل یہ ہے کہ خدا کی طاقت کو مانو۔ اللہ رب العزت ایک آدمی کو پیدا کرنا ہو یا ہزاروں کو پیدا کرنا ہو، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ ایک کو موت دینا ہو یا ہزاروں کو دینا ہو، کوئی مشکل نہیں۔ اور اپنا تعلق اللہ سے کر لے میرے بھائیوں، پوری دنیا خود بھی پلان کر لے، ہونے والا وہی ہے تو خدا کا پلان ہے، اسی کو راضی کرنا ہے، اسی سے اپنا تعلق جوڑنا ہے۔ اگر وہ ہم سے راضی ہے ساری دنیا ناراض ہو جائے کوئی بات نہیں، ایک رب راضی ہے ساری دنیا ناراض ہے وہ کام بنا دے گا۔ اور اگر ساری دنیا راضی اور ایک اللہ ناراض ہے، کتنے بھی طاقت توڑیاں کر لو اور سر مار دو، منہ پٹک لو، کام بننے والا نہیں۔ آج ہم نے اسباب کو سب کچھ سمجھ لیا اور اسباب ہی کو راضی کرنے کے فکر میں ہم لگ گئے۔ ایک اللہ کو راضی کرنے پہ آ جائیں گے، ایک اللہ سے اپنا ناطہ اور رشتہ صحیح کر لیں گے، میرے بھائی وہ سارے کام بنے گے۔ اس آیت کریمہ کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن میں بیان کیا کہ دوبارہ اللہ زندہ کرنے پر قادر ہے، دنیا میں کر کے دکھایا۔ اور قرآن نے کہا کہ تم کو دوبارہ اٹھانا ہو تو ایک آدمی کے اٹھانے کی طرح ہے، تم سب کو دوبارہ زندگی دینا، وما بعثکم الا کنفس واحدہ، تم کو اٹھانا تو ایک جان کے اٹھانے کی طرح۔ اب دیکھیے ایک اور واقعہ اسی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی کے بعد 2-3 آیتوں کے بعد پھر ایک واقعہ بیان کیا۔ اور کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال أَنَّىٰ يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ 100 عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ۔ کیا نہیں دیکھا اس کی طرف جو کہ کسی ایسی بستی کے پاس سے گزرے جس کی چھتیں گری ہوئی تھی، بہت بوسیدہ، گر گئی تھی پوری بستی، ختم ہو گئی۔ تو اس آدمی نے کہا اَنَّىٰ يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا، اس بستی کو اللہ تعالیٰ کس طرح سے زندہ کرے گا؟ یہ پوچھنے والے کون تھے؟ بعض مفسرین فرماتے کہ حضرت عزیر علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام نبی ہے اللہ کے، بستی کو دیکھا کہ ویران پڑی، اس ویران بستی کو کیسے اللہ اٹھائے گا؟ نبی کا یقین بہت مضبوط ہوتا ہے، لیکن نبی چاہتا ہے، کبھی نبی یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لوں، کہ مشاہدہ بھی ہو جائے، عین یقین سے حق یقین ہو جائے۔ جیسے آج نیوز میں ہم نے کوئی چیز سن لی تو ہمیں یقین تو ہو گیا، کسی نے بتایا کہ ہم نے نیوز میں سنا، پھر اگر وہ دکھا دے کہاں دیکھو یہ ہے تو تب تو پکی بات۔ نبی کا یقین بہت ٹھوس اور مضبوط ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی اس یقین کو اور بڑھانے کے لیے اللہ سے درخواست کرتے کہ اے اللہ تو کیسے اس بستی کو دوبارہ زندہ کرے گا؟ وَأَمَاتَهُ اللَّهُ 100 عَامٍ، اللہ تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام کو موت دے دی 100 سال تک۔ کون گزر گئے؟ عزیر علیہ السلام، موت آ گئی ان کو، 100 سال تک مردہ رہے۔ وَأَمَاتَهُ اللَّهُ ثُمَّ بَعَثَهُ، پھر ان کو اٹھایا اللہ تعالیٰ۔ یہ تو 100 سال ان کی
وفات کا زمانہ تھا، اس وفات کے زمانے میں 70 ایئر جب گزر گئے، اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو آباد کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ بنی اسرائیل بھی اس بستی میں آ گئے اور وہ شہر آباد ہو گئے۔ اور 70 سال کے بعد 30 سال کا فاصلہ، اب 100 سال کے بعد حضرت علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اٹھایا۔ اور کم لبثتم، فرشتے نے پوچھا کتنا ٹھہرے؟ اس بستی میں تم جب آئے تھے اور جب دیکھا تھا بستی کو، اور آج تم نیند میں سے اٹھے ہو، کتنا زمانہ تم سوئے؟ قال لبثت يوما او بعض يوم، کہا تو ایک آدھ دن سویا ہو، ایک آدھ دن یا آزادی، مثال کے طور پر ظہر کے وقت سو گئے ہو اور دوسرے دن صبح اٹھے تو سوچا کہ کل دوپہر میں سویا تھا ابھی اٹھاؤ، اب 100 سال کے بعد اٹھ رہے، اور فرشتہ پوچھتا ہے کم لبثت، کتنا تھے؟ لبثت یوما او بعض یوم، ارے ایک دن یا کچھ دن۔ قال بل لبثت 100 عام، فرشتے نے کہا کیا تو 100 سال ٹھہرے۔ اب دلیل کیا؟ 100 سال ٹھہرے تو اس کی کوئی دلیل؟ اللہ تعالیٰ کی شان ہے میرے عزیزو۔ عزیر علیہ السلام جو کھانا لے کے چل رہے تھے، کچھ انگور ہوگا یا اور کچھ کھانے کی چیز ہوگی، تو اس کو دیکھ لو، انظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى، آپ اپنے اس کھانے کو اور پینے کو جو جوس لے کر نکلے یا پینے کی چیز دیکھو، خراب ہی نہیں، بدبو بھی نہیں آ رہی ہے، بھائی انگور ویسا کا ویسا فریش ہے، اور دوسری کھانے کی چیزوں میں کوئی نشان نہیں آ رہی، اور جوس بھی اگر دیر تک کچھ دنوں تک پڑا رہتا ہے تو اس میں سے بھی بدبو آتی ہے، وہ بھی دیکھ لو، لم يتسنى، کھڑا نہیں ہے۔ اس سے ہمارا ہوتا ہے کہ قلب پڑے تھے اور آپ کسی کی دلیل ہے کہ نہیں ہے، 100 سال کی تو دلیل نہیں۔ وانظر الى حمارک، جس گدھے کو لے کر آپ آئے تھے اس گدھے کو دیکھو، وہ تو مر چکا تھا گدھا، اور مر کے 100 سال کے زمانے میں اس کی چمڑی، ہڈی، پتلی سب الگ ہو گئی تھی، یہاں تک کہ تفسیر کی کتابوں میں علماء نے لکھا ہے کہ اس گدھے کی ہڈی سفید ہو گئی، سورج کی دھوپ کے اندر کچھ وقت نہیں سب چیزیں ختم ہو جاتی۔ وانظر الی حمارک، یہ کیوں کیا؟ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اس لیے کیا ہے تاکہ لوگوں کے لیے نشانی بنے کہ ہم مردوں کو زندہ کریں گے، ہم جب چاہیں کسی چیز کو بگاڑنا تو بگاڑ دیں، جس چیز کو بنانا چاہیں اور بنا ہوا رکھیں ہم اس سے قادر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو اپنے گدھے کو دیکھو، وانظر الی العظام، گدھے کی ہڈیوں کی طرف دیکھو، کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، دیکھو ہم گدھے کی ہڈی کے اوپر کیسے گوشت چڑھاتے ہیں اور کیسے اس کو زندہ کرتے ہیں۔ فلما تبین له، جب اس کے سامنے گدھا کھڑا ہو گیا، زندہ ہو گیا، قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، حضرت عزیر علیہ السلام نے عرض کیا اللہ تعالیٰ سے کہ میں یقین رکھتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آج یہ یقین ہمارے دلوں میں کمزور ہے، میں نہیں کہتا کہ نہیں ہے، نہیں ہے تو ایمان ہی نہیں ہے۔ اگر یہ سمجھے کہ اللہ دوبارہ پیدا نہیں کرے گا، عقیدہ نہیں ہے تو ایمان ہی نہیں رہا۔ ہمارا ایمان تو ہے لیکن ہر وقت حاضر نہیں رہتا، دنیا کے جمیلوں کے اندر اور دنیا کے نقشوں کے اندر غائب ہو جاتا ہے، وہ چیز ہر وقت حاضر نہیں رہتی۔ ایمان مطلوب ہے، اللہ کی قدرت کے اوپر بھی یقین رکھنا ضروری ہے۔ جیسے میں نے توکل کے بارے میں پہلے کہا تھا کہ توکل بھی ایمان کا ایک حصہ ہے، ویسے بھی اللہ کی قدرت کا یقین یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے، کیونکہ اللہ کی قدرت کا یقین بھی یہاں رہتا ہے، ایمان بھی یہاں رہتا ہے۔ یہ دوسرا واقعہ، اسی صورت میں تیسرا واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ
كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اللہ تعالیٰ سے اے میرے رب تو مجھے دکھا دے کہ مردوں کو کیسے زندہ کرے، کیسے زندہ کرے گا مردوں کو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولم تؤمن، ابراہیم ایمان نہیں رکھتے، آپ کا ایمان نہیں ہے میرے اوپر. قال بلا، ارے کیوں نہیں، میرے اوپر ایمان ہے تبھی آتی آج کے بھی خود بڑا تیرے حکم سے اور کچھ نہیں ہوا. لیکن وہی بات ہے کہ ایک ایمان ایک یقین ہوتا ہے اور ایک حق یقین. آگے کی بات جو آنکھوں سے دیکھ لیا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تجھے دکھانا تھا کیسے زندہ کرتے ہیں مردوں کو، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا قال فخذ أربعة من الطير. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم 4 پرندے لو، 4 پرندے، اور ان پرندوں کے ایسے ایسے ٹکڑے کر دو، ان کے جو پانکھیں ہیں اس کو بھی نکال لو اور پورے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پہاڑوں کے اوپر پھینک دو. تو مجھے اللہ پوری جبل نہیں ہونا جزءا. ہاں بعض کتابوں میں نے پڑھا ہے کہ ان کی جو سر تھے وہ سر کو پکڑ کے رکھا، 4 پرندے لیے. اب علماء کرام نے مختلف اقوال نقل کے تو پرندے 4 کون کون سے تھے. بعضوں نے کا ایک پیکاک تھا جو بہت ہی زیادہ زینت اور خوبصورتی میں اس کا نام لیا جاتا ہے. دوسرے نمبر پہ کوا تھا جو بڑی امید کے ساتھ امید رکھتا ہے، کہیں بھی امید کے اوپر پہنچ جاتا ہے کہ کچھ کھانے کو مل جائے. دوسرا کوا تھا اور تیسرا مرغا تھا جو بہت زیادہ شہوت والا ہوتا ہے، ہر وقت آواز دیتا رہتا ہے. مرغے کو آپ نے دیکھا ہوگا. یہ تیسرا پرندہ. اور چوتھا بطخ، بس جس میں لالچ اور ہنس بہت ہوتی ہے. تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ ان 4 پرندوں کو لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ذبح کیا، خون ملا دیا، گر گیا. اور ان کو حکم تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ ان پرندوں کے جو پنکھے ہیں اس کو نکال دو، نوچ لو، نکال لو اور گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو اور کرنے کے بعد پہاڑوں پہ ڈال دو. تفسیر میں ہے کہ 4 جو سر تھے وہ رہنے دیے اور پکارا. اللہ تعالیٰ فرماتے ثم ادعوهن يأتينك سعيا، ان کو پکارو، یہ پرندے دوڑتے ہوئے آئیں گے. اللہ تعالیٰ کی قدرت میرے عزیز ہو کہ جس کا جو خون تھا وہ اس کے ساتھ ملا اور جس کی جو پانکھ تھی اس کے ساتھ ملی، جس کا سر تھا وہیں پر جا کے سب جڑ گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ ابراہیم ہم اس طرح سے کریں گے. آج اگر انسان دنیا میں کچھ بھی کر لے، ہاں دنیا کے اندر اپنے کو ختم کر دے، اللہ تعالیٰ انسانوں کو اگر شیر کھا گیا ہوگا تو اس کے پیٹ سے نکالے گا قیامت کے. جانور کھا گئے ہوں گے کسی کی باڈی کو، اللہ تعالیٰ نکالے گا. میرے بھائی جب ہمارا رب اتنا بڑا پاور والا، اتنی بڑی قدرت والا ہے تو پھر ہم کیوں اس ذات سے نہ ڈریں اور مخلوق کے ڈریں. ایسے میں نے ابھی قصہ سنایا ولی نے جو ایک غیر مسلم نے کیا کہ 4 آدمی کو قتل کر کے خود بھی قتل ہوا. خود کیوں قتل ہوا؟ اس کو ڈر تھا کہ اس جرم میں مجھے حکومت پکڑے. اس کو اس کا ڈر نہیں تھا کہ ان 4 کو مارنے کی وجہ سے ان کو پیدا کرنے والا مجھ سے پوچھے گا کہ تجھے کیا طاقت تھی کہ تم نے ان کو قتل کیا. تو جب جان نہیں دے سکتا تو یہ کیسے سکتا ہے؟ ایمان والا اس کو اللہ کی قدرت پر یقین ہوتا. آج چونکہ ہمارا یقین کمزور ہو گیا، میرے عزیز اور ایسے ایسے واقعات اللہ نے دنیا کے اندر دکھائے اور اس طرح سے رونما کیے کہ آدمی کو یقین آ جاتا ہے کہ یقیناً ہمارا رب بڑی قدرت والا. سید نعمت اللہ جزائری کی ایک کتاب ہے، اس کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ کچھ چور ایک گھر کے اندر گھس گئے اور ارادہ یہ کر کے آئے تھے کہ سارا سامان ہم کو لوٹ کے چلا جانا. دیکھا کہ گھر میں ایک کپل ہے، ایک چھوٹا دودھ پینے والا بچہ ہے، چھوٹا بچہ.
انہوں نے سوچا کہ اس بچے کو اگر رہنے دیں گے اچانک یہ اٹھ گیا دودھ پینے کے لیے تو مصیبت ہو جائے گی. اس بچے کو اٹھایا اور پہلے باہر گلی میں رکھ دی اور سامان نکال کے گلی کے بیچ میں جمع کرنے کے بعد میں بھرنا آسان رہے. سارا سامان نکال لیا ہوا اور سارا سامان نکالنے کے بعد دوبارہ اندر چیک کرنے گئے کہ کچھ رہ تو نہیں گیا. اس دوران اس بچے کی ماں کی آنکھ کھلتی اور بچے کو نہیں دیکھا تو باہر تلاش کرنے کے لیے اپنے شوہر کو اٹھایا کہ چلو دیکھتے ہیں. تو باہر دیکھنے کے لیے گئے تو دیکھتے ہیں کہ بچہ گلی میں ہے. اللہ رب العزت نے اس کا جو فیصلہ تھا وہ مکان دھن سے گرا اور جتنے بھی چوٹ تھے وہ سب ملبے میں دب گئے. ملبے میں دب گئے. صبح ہوئی تلاشی ہوئی کیا ہوا کیسے گھر گرا. ملبہ اٹھا رہے تو جتنے چھوٹے دبے ہوئے مرے ہوئے پائے. یہ اللہ کی قدرت میرے بھائی. ان کا سامان بھی بچ گیا ان کی جانیں بھی بچ گئی اور جو چور تھی وہ دب. اس کو اللہ کی قدرت دیکھیے. اللہ تعالیٰ کی قدرت احادیث شریفہ کے اندر بھی مختلف طریقے سے بیان کی. ہم لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کی قدرت کا یقین بنائیں کہ میرا رب قادر ہے. میں یہاں سے نکل رہا ہوں اور اس نے لکھی ہے یہ بات کہ ہمیں کوئی نقصان کسی چیز سے ہو جائے وہ ہوتے رہے گا اور نہیں اللہ نے چاہا ہے تو نہیں ہوگا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آپ کے پاس ایک آدمی آتا. روایات میں ہے ضیاء اللہ میں ایک کتاب ہے عربی اس کی ایک خطبے کی کتاب ہے. اس میں یہ حدیث لکھی ہے وہ بخاری کے حوالے سے. مجھے بخاری میں تو نہیں ملی لیکن انہوں نے حوالہ دیا. خیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی سے وحی لکھواتے تھے. قرآن کی کوئی آیت اترتی تھی اس آیت کو ان کے پاس لکھوا لیتے. وہ نصرانی تھا اور اسلام میں داخل ہوا تھا حضور کے زمانے میں. اس نے لوگوں کو جا کے یہ کہا کہ محمد کیا جانتا ہے. نعوذ باللہ. کبھی کبھی ایک آدمی کچھ کہتا ہے اور اس کہتے کہتے بیچ میں ایک آدمی بات بول دیتا ہے اور اتفاقی طور پر وہی چیز ہوتی ہے تو کہتے ہیں دیکھو میں بھی کچھ ہوں. اور قرآن کی کوئی آیت نازل ہو رہی تھی اور آگے کوئی لفظ بول دیا. لوگوں کو کہنے لگا کہ یار وہ کیا کہتے ہیں. میں تو کہتا ہوں وہی تو لوگ کہتے ہیں. وہ اسلام سے برگشتہ ہو گیا. نعوذ باللہ مرتد ہو گیا. اسلام سے ہاتھ دھو ڈالے اس نے. پھر کیا ہوا وہ مر گیا. اس نے اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کی تھی کہ وہ کیا جانتے ہیں میں جانتا ہوں وہی تو بولتے. جب مر گیا تو اس کو دفن کیا. دفن کرنے کے بعد دوسرے دن لوگوں نے دیکھا کہ مسجد باہر پڑی. مسجد باہر پڑی ہے اور گہرا کھڈا کھودا اور اس نے دفن کیا. دوسرے دن دیکھا کہ پھر باہر. تیسری مرتبہ اس سے بھی زیادہ گہرا کھودا. تیسری دفعہ بھی باہر. لوگوں نے یقین کر لیا یہ کسی آدمی کا کام نہیں یہ اوپر والے کا کام ہے اللہ کا کام ہے. تو میرے بھائی اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سمجھو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میرے اوپر زندگی میں 3 مصیبتیں اتنی ایسی آئی کبھی ایسی 3 مصیبتیں ایسی کوئی مصیبت نہیں آئی جو 3 مصیبتیں میرے اوپر آئی. سب سے پہلی مصیبت یہ کہ میرے آقا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا. میں ہر وقت حضور کے ساتھ رہا کرتا تھا. ایک ادنا خادم کی حیثیت سے ہوتا تھا. حضور کا وصال ہوا. یہ میرے لیے بہت بڑی مصیبت ہے. اور دوسری مصیبت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت. اور تیسرا میرا توشیدان کا خون ہو جاتا. لوگوں نے پوچھا کہ توشادان کیا. توشادان جس کے اندر آدمی اپنا کھانا لے کر جاتا ہے کسی کے لیے ایک تھیلی. لوگوں نے پوچھا کہ وہ کیا تھا توشیدان. کہا ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھا. دوسرے صحابہ بھی تھے. حضور نے فرمایا ابو ہریرہ کچھ ہے کچھ کھانے کو ہے.
کہا حضور کچھ کھجوریں ہیں ایک تھیلی کے کہا لے آؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس تھیلی کے اوپر رکھا اور دعا کی اللہ سے کہ یا اللہ اس نے تو برکت دے. صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 آدمی آتے جائے کھاتے جائے، آتے جائے کھاتے جائے. ابھی کھجور کی جو تھیلی تھی اس میں سے نکالتے اور لوگوں کو دے کے جاتے لوگ کھاتے جائے. حضور نے فرمایا کہ یہ ابو ہریرہ اس تھیلی کو کبھی کھول کے دیکھنا مت، اس تھیلی کو کبھی اندر سے کھول کے دیکھنا مت کہ کہاں سے آ رہا ہے، بس تو کھاتے جانا کھلاتے جا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ رہے کہ اس میں سے کھاتا رہا کھلاتا رہا، کبھی کم نہیں ہوا. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی لوگوں کو کھلاتا رہا، خود بھی کھاتا رہا، بس ہاتھ ڈالتا نکالتا رہتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ 12.5 سال کا زمانہ ہے، ایک آدھ دو دن کا نہیں. خود صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا 2.5 سال کا زمانہ ہے. ہاں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی کھاتا رہا کھلاتا رہا، کبھی کم نہیں ہوا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، آپ کی بھی زندگی جب تک رہی میں کھاتا رہا کھلاتا رہا، کبھی کم نہیں ہوا. لیکن جس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی اس وقت میرا سامان لٹ گیا. اس سامان کے لٹنے کے اندر وہ تھیلی بھی چلی. 27 ایئرس اس کھجور کی تھیلی سے خود بھی کھاتے رہے، لوگوں کو کھلاتے رہے، اور حساب لگایا تو 259 کھجور اس میں سے نکال، تقریباً 1050 من کھجوریں. آپ سوچیے یہ خدا کی قدرت نہیں ہے تو اور یہ اللہ تعالیٰ کی طاقت نہیں ہے تو اور کیا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی طاقت سے جو چاہے کر سکتے ہیں میرے عزیزوں. ہاں اللہ رب العزت کسی کو نوازنے پہ آئے، غریب کو امیر بنا دے، کسی امیر کو غریب بنا دے. مولانا ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہ نے فرمایا کہ پاکستان میں ایک ایسا آدمی تھا کہ جس کی زمین اتنی لمبی چوڑی تھی کہ ایک ریلوے اسٹیشن یہاں ہے، یہاں سے چلے گا دوسرے ریلوے اسٹیشن اسی کی زمین، اور بھی اسٹیشن جاؤ اسی کی زمین، ایسے 3 ریلوے اسٹیشن تک کی زمین. ایک آدمی وہ کسی بات کے اوپر کسی سے کہہ رہا تھا کہ میں نے تو اتنا کمایا کہ میری 21 قسطوں تک کمانے کی ضرورت نہیں، کھاتے رہے، یہ چھوٹے موٹے بزنس کی مجھے کوئی ضرورت نہیں. تکبر کیا، گھمنڈ کیا. فرماتے ہیں کہ اس کے باپ کے مرنے کے بعد وہ وقت آیا کہ لڑکا عیاشی سے چلا گیا، بدسلی سے چلا گیا. وہ وقت آیا کہ اس کو راستے پر بھیک مانگتے تھے. ہاں اللہ کی قدرت کو سمجھو میرے عزیزو، دنیا کی طاقت میں کوئی طاقت نہیں ہے. ہاں اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ کسی غریب کو بادشاہ بنا دے. اور ہوا ہارون رشید کا زمانہ. ہارون رشید ایک مرتبہ قرآن مجید پڑھ رہے، قرآن مجید کی تلاوت، بادشاہ تھے لیکن بادشاہ کو بھی تو پڑھنا چاہیے، سب کو ہی پڑھنا ہے قرآن کو. قرآن مجید کو پڑھو، اس کو سمجھو، قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے. واقعہ یہ ہوا کہ قرآن کی تلاوت کرتے کرتے اس آیت پر پہنچے، وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ. اللہ تعالیٰ نے فرعون کے کلام کو بیان کیا. فرعون نے اعلان کیا اپنی قوم کے اندر، کہا کہ یہ مصر کی بادشاہت میرے لیے ہے نہیں، میں مالک ہوں کہ نہیں بتاؤ، اس ملک کا بادشاہ میں ہوں کہ. اور یہ جو نہریں بہ رہی ہے یہ سب میری ہے، تم دیکھتے ہو کہ نہیں، میں بہتر ہوں یا یہ موسیٰ جو اچھی طرح کوئی بھی نہیں پاتا. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس نے کہا.
جس کی کوئی قیمت نہیں، وہ سرکارہ کے موسیٰ کے پاس ہے کیا؟ مال و دولت تو کی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام ان کو کچھ سمجھتے بھی نہیں کہ مال و دولت کیا ہے۔ آج ہم نے اس کو سمجھ لیا ہے کہ سب کچھ یہ ہے، ہمارا پاور ہے۔ خدا کی قسم اللہ جب لینے بھی آتا ہے تو جھاڑو مار کے لیتا ہے، اس لیے کہتا ہوں کہ اس کی قدرت سے ڈرا کرو۔ ہوا کیا؟ فرعون کو اللہ تعالیٰ نے جس نے خدائی کا دعویٰ کیا اس کو پانی نے بھی نہیں قبول کیا، زمین نے بھی قبول نہیں کیا۔ تو یہ کہتا تھا کہ میں بہتر ہوں موسیٰ سے۔ جب ہارون رشید نے یہ قرآن کی آیت پڑھی تو ہارون رشید نے کہا کہ میں اب ایک کام کرتا ہوں، دنیا کا سب سے کمینہ اور نکما آدمی ہو اس کو میں مصر کا والی بناتا ہوں، گورنر بناتا ہوں۔ فرعون اتنا بڑا ظالم اور جابر تھا، اس کے مقابلے میں سب سے کمزور اور کمینے آدمی کو میں بناؤں گا۔ اس لیے ہارون رشید نے تلاش کے لیے بھیجا کہ کوئی ایسا آدمی لے کے آؤ جو بہت نکما ہو۔ دیکھتے دیکھتے جنگل میں دیکھا ایک آدمی کتوں کے ساتھ سویا ہوا، پھٹے پرانے کپڑے، جن کا کوئی ٹھکانا نہیں۔ کہا کہ یار اس سے تو گھٹیا پر ملے گا، تو کتوں کے ساتھ رہتا ہے۔ بادشاہ بلا کے بادشاہ نے کہا کہ اس کو نہلا دھلا کے لاؤ۔ کیا کرتے ہو؟ ہمیں کتے پالتا ہوں، کتے کو پالنے کا میرا دھندا ہے، کیا بادشاہ بنو گے؟ کہا کہ اگر آپ کر دو تو ٹھیک ہے، گاؤں میں آپ کو مصر کا گورنر بناتا ہوں، مصر کا والی بناتا ہوں۔ ایک ایسے ہارون رشید نے کہا کہ قرآن کی اس آیت کی وجہ سے کہ اس نے فخر کیا تھا اس دنیا کے اوپر، میں نے بھی یہ سوچا کہ کوئی جو فخر والا تھا ایک بالکل گھٹیا آدمی کو اس کی جگہ پہ بٹھاتا ہوں، مصر کا گورنر بنا۔ میرے بھائی اللہ تعالیٰ کی قدرت کو ہم سمجھے، وہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، اور ہم اپنا چاہا کبھی نہیں کر سکتے، ہماری چاہتے بھی اسی کے حکم کے نیچے۔ اس لیے اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ جو پکڑ کرنے پہ آتے ہیں میرے بھائی تو کوئی چھوٹ نہیں سکتا، اور جسے وہ چھوڑ دے اسے دنیا کی کوئی طاقت ہلا نہیں سکتی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو ایمان ہے اللہ پر، ایک اللہ سے ہونے کا یقین، یہ بات تو ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی قدرت کو تسلیم کرو۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ ایک اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے۔ یہ جو تبلیغ والوں کی جو آواز ہے کہ ایک خدا سے ہونے کا یقین پیدا کرو، کیوں؟ اسی کی وہ قدرت والا، اس کی طاقت اتنی زیادہ ہے کہ دنیا کی ساری قومیں ایک طرف ہو جائے اور خدا ایک طرف ہو جائے، وہی ہوگا جو اللہ نے چاہا۔ اس لیے اپنے ایمان کو صحیح کرو اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو پہچانو، اپنی نفی کرو مجھ سے کیا ہوتا ہے۔ اگر میں یہاں بیٹھا ہوں، اللہ رب العزت اگر میری زبان بند کر دے دنیا کی کوئی طاقت چالو نہیں کر سکتی، اور اگر یہ دماغ اللہ تعالیٰ معاف کر دے تو آدمی اناپ شناپ بکنا شروع کر۔ اس لیے آدمی کو ہر گھڑی اپنے آپ کو اللہ کے قبضے میں سمجھنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے میں اس کی قدرت سے باہر نہیں ہو سکتا، اور دنیا کی کوئی چیز اس کے طاقت سے باہر نہیں ہو سکتی۔ اس لیے یہ برونا یہ اپنی جگہ، ہمارا معاملہ اللہ سے درست کر لو۔ اس لیے کہ زندگی اگر ختم ہوتی بھی تو اسی کے پاس جانا ہے، کسی اور کے پاس نہیں جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اگر ہمارا معاملہ درست ہو جائے تو پھر دنیا بھی بن جائے اور آخرت بھی بن جائے، اور ہمیں سب سے زیادہ اپنی آخرت کی فکر ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے کہنے سے زیادہ، آپ حضرات کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔